اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی منتقلی آئین کے مطابق قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کی درخواستیں مسترد کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے ججز تبادلہ اور سینیورٹی کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ججز تبادلہ کیس کا فیصلہ 3-2 سے سنایا گیا۔ اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ججز کا تبادلہ غیر آئینی نہیں ہے۔ جج کا تبادلہ مستقل ہو یا عارضی یہ نہیں، تقرری نہیں۔ صدر پاکستان سینیورٹی کا معاملہ جلد طے کریں۔ سینیورٹی طے ہونے تک قائم مقام چیف جسٹس سرفراز دوگر امور انجام دیتے رہیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال اور جسٹس صلاح الدین نے اکثریتی فیصلے سے اتفاق کیا۔ جسٹس نعیم اختر اور جسٹس شکیل نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا ایران اسرائیل تنازع کے پرامن حل کی اہمیت پر زور۔ ملاقات میں باہمی تعاون کو مختلف شعبوں میں وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال۔ فریقین کا انسداد دہشت گردی کے لیے جاری تعاون پر اپنی وابستگی کا اعادہ۔ صدر ٹرمپ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں ممالک کے درمیان مؤثر انسداد دہشت گردی میں تعاون کی تعریف۔ فیلڈ مارشل نے پاک بھارت جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کے تعمیری کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. We're working a trade deal with Pakistan. Well, 2 very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are 2 nuclear powers. Big ones. Big nuclear powers. And they decided not. So I was honored to meet him today. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کو اعزاز قرار دے دیا۔ کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جنگ روکنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے مدعو کیا۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں۔ دونوں ممالک کی قیادت بہت عظیم ہے۔ پاکستان ایران کو امریکہ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ، وسیع پیمانے پر تباہی۔ حملوں میں 50 سے زائد اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے کی آوازیں سنی گئیں اور متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ ایران نے جنوبی اسرائیل کے شہر بیرشوا کو بھی نشانہ بنایا۔ تل ابیب سمیت اسرائیل کے متعدد شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی خوف و ہراس کا شکار زیر زمین شیلٹرز میں جا گھسے۔ ایرانی افواج نے کہا اسرائیلی اہداف پر حملے جاری رہیں گے۔ صہیونیوں پر جہنم کے دروازے کھول دیے گئے۔ ایرانی حملوں میں اب تک 27 اسرائیلی ہلاک، 600 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں، میزائلوں اور ڈرون سے ایران پر حملے۔ تہران کے مضافاتی علاقے لویزان اور صنعتی شہر کاراج پر بھی بمباری۔ اسرائیلی فوجی کی وسطی ایران کے رہائشیوں کو انخلا کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا ایرانی سلامتی کے ادارے کے ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی افواج کا کہنا ہے آج رات 3 مراحل میں حملے کیے گئے۔ اہم عسکری تنصیب سینٹری فیوجز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 600 سے زائد ایرانی شہید، 1320 زخمی ہو چکے۔ ایران پر حملوں سے متعلق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ایران کو جوہری اثاثوں کی اجازت دی گئی تو ساری دنیا کو دینی پڑے گی۔ ایران کے ساتھ گارنٹی والا معاہدہ ہونا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران سے بند دروازوں کے پیچھے کوئی مذاکرات نہیں چل رہے۔ ایران چند ہفتوں میں جوہری ہتھیار حاصل کر سکتا ہے۔ فردو جوہری پلانٹ کو صرف امریکہ تباہ کر سکتا ہے، مگر ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکہ کے پاس دنیا کا جدید ترین جنگی ساز و سامان موجود ہے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار ہونے لگی۔ ایران کے ساتھ جرمنی، فرانس، برطانیہ کے مذاکرات کل ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جارحیت کے خلاف فخر سے اپنا دفاع کریں گے۔ دشمن اپنی سنگین غلطی کی قیمت ادا کرے گا۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں، ایران صرف اپنے دفاع میں کارروائی کر رہا ہے، سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے۔
امریکہ سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے رابطہ نہیں کیا، دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں کر سکتے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی کا بین الاقوامی ٹی وی کو انٹرویو، کہا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کیا، صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ جوہری ہتھیاروں کا ہماری دفاعی پالیسی میں کوئی مقام نہیں، امریکہ جنگ میں آتا ہے تو جواب دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ روسی صدر پیوٹن کی پھر ایران اسرائیل میں ثالثی کی پیشکش، کہا ایران اسرائیل جنگ پر ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں ہے، حملوں میں ایران کی زیر زمین تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا، ایران میں رجیم چینج آپریشن کے تباہ کن نتائج ہوں گے، اسرائیل کی سلامتی کے ساتھ ایرانی مفادات کو بھی یقینی بنانا ہوگا، روس نے ایران کو فوجی امداد دی ہے، روسی امداد کا حالیہ کشیدگی سے کوئی تعلق نہیں، روس کا ایران سے اسٹریٹجک شراکت داری کا معاہدہ ہے، فوجی تعاون کا نہیں۔ برطانوی وزیراعظم سر کیئر سٹارمر کا قطر کے امیر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور، چینی وزیر خارجہ کا مصری اور عمانی ہم منصب سے رابطہ ہوا، ایران اسرائیل جنگ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ چینی وزیر خارجہ کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، اقوام متحدہ کا ایران اسرائیل میں بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش، یون سیکرٹری جنرل کی عالمی قوتوں سے فوری مداخلت کی اپیل۔ اسرائیل ایران جنگ، سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس کل طلب، پاکستان، روس، چین اور الجزائر کی جانب سے ایرانی درخواست کی حمایت، ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے موجودہ حالات میں انتہائی خطرناک حد تک بگڑ چکی ہے، امریکہ کے براہ راست ملوث ہونے کے قابل تردید شواہد موجود ہیں، امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی غیر مشروط حمایت عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف امریکہ میں احتجاج، مظاہرین کا ٹرمپ سے جنگ میں نہ الجھنے کا مطالبہ، مظاہرین کا کہنا ہے امریکہ جنگ میں براہ راست عسکری طور پر شامل نہ ہو کیونکہ ایسا اقدام مشرق وسطیٰ میں تنازع کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ اس وقت امریکہ کے 3 طیارہ بردار بحری بیڑے مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکہ میں موجودگی اور صدر ٹرمپ سے ملاقات پر بھارت سخت پریشان، بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ حالیہ بیان دراصل عالمی سطح پر بھارتی ساکھ بچانے کی ناکام کوشش ثابت، آپریشن سندور کی ناکامی نے بھارت دعووں کو جھوٹ ثابت کیا، بھارت کی جانب سے پاکستانی افواج کو نقصان پہنچانے کے دعوے بھی حقائق کے منافی ہیں، عالمی ذرائع نے پاک فضائیہ کی برتری کو تسلیم کیا، پاک فضائیہ نے بھارتی جنگی طیارے مار گرائے اور دنیا نے دیکھا کہ بھارت کو فضائی محاذ پر منہ کی کھانا پڑی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ازبک وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ OIC وزیر خارجہ کونسل اجلاس کے ایجنڈے پر بات چیت، OIC اجلاس 21 اور 22 جولائی کو استنبول میں ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ازبک وزیر خارجہ کی OIC اجلاس کے موقع پر سائیڈ لائن ملاقات طے، پاکستان اور ازبکستان کا دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چینی بحران، حکومت کا چینی کے سٹے بازوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ روکنے کے لیے کریک ڈاؤن کی منظوری دے دی، FIA، IB، FER اور اسٹیٹ بینک کو کارروائی کے مکمل اختیارات تفویض، ذرائع کے مطابق چینی مافیا کے خلاف بلا تفریق چھاپے اور گرفتاریاں ہوں گی، آئندہ دنوں میں بڑے پیمانے پر ایکشن متوقع، متعلقہ ادارے حرکت میں آ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر کی تعمیر کے حوالے سے پیش رفت پر بریفنگ، اسپتال کے حوالے سے چین، ترکیہ، جنوبی کوریا اور سنگاپور میں روڈ شوز منعقد کیے گئے، عالمی شہرت یافتہ کمپنیوں کا اسپتال کے حوالے سے گہری دلچسپی کا اظہار، وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ جناح میڈیکل کمپلیکس جدید ترین طبی تحقیق کے لیے آلات سے لیس ہوگا، منصوبے کی تعمیر کے تمام مراحل میں 100% شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی وطن واپسی کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا، ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری آئندہ 2 روز میں وطن واپس پہنچیں گے،
बिलावल भुट्टो जरदारी बराह रास्त कराची पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो ने पार्टी को इस्तकबालिया तकारीब के इनेकाद से रोक दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो की वापसी पर शानदार इस्तकबाल का प्लान था। बिलावल भुट्टो जरदारी 28 मई को गैर मुल्की दौरे पर रवाना हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, क्लिनिक ऑन व्हील्स सेहत के शोबे में एक इनकलाब लाएगा। क्लिनिक ऑन व्हील ने चंद माह में 1 करोड़ से ज़ायद लोगों का इलाज किया। पूरे पंजाब में सेहत सहूलियात का जाल बिछाने जा रहे हैं। 1000 बेड्स पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल बना रहे हैं। सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पंजाब केपी में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़्यादा रहने का इम्कान। हैदराबाद सखर में 45, सिब्बी में 46 डिग्री रहने का इम्कान। कराची का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।